ہماری کم ہے، اور اب ہم دنیا میں بھی دھیرے دھیرے جو ہے ماں باپ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، رشتے داروں کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف بیوی بچوں سے ہمارا لگاؤ رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں باپ کی عظمت کو بھی بتایا ہے، میاں بیوی کے حقوق کو بھی بتایا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کو بھی بتایا ہے۔ آپ کو بتاتا ہوا چلو، ماں کے قدموں کے لیے تو جنت ہے، یہ سب جانتے ہیں، ماں کا چرچا سب سنتے ہیں، ماں کے درجات بلند ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ ذرا بتائیں تو صحیح، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں کو راضی کرنے سے جنت ملتی ہے، ماں خوش ہو جائے تو جنت ملتی ہے، لیکن باپ کے بارے میں کوئی عظمت اور بڑی چیز ہمیں نظر نہیں آتی۔ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب حضور النور صاحب یوم النشور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم نے سنا نہیں ہے کہ جب ماں راضی ہوتی ہے تو جنت ملتی ہے، اور باپ راضی ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ ملتا ہے۔ جنت تو اللہ کی بنائی ہوئی ہے، ایک حصہ ہے نا، ایک جگہ ہے، لیکن اللہ کی ذات، اللہ یہ تو سب سے بڑی ذات ہے نا۔ تو پھر حضور فرماتے ہیں ماں کو راضی کرو جنت ملے گی، لیکن باپ کو راضی کرو تو جنت بنانے والا رب مل جائے گا۔ کہ باپ کے درجے سے بلند ہے، باپ کو نہیں بولنا، بہت لوگ ماں سے پیار کرتے ہیں پھر باپ کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، باپ ماں ایک ایسی چیز ہے کہ ماں کی محنت نظر آتی ہے، ماں ہلکے دل کی ہوتی ہے نا، ماں عورت ہونے کے ناطے نازک ہوتی ہے کہ ہر پریشانی کا اظہار وہ کر دیتی ہے، ہر پریشانی کے عالم میں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن اللہ اکبر باپ کا دل سخت ہوتا ہے۔ کس طرح سے سخت؟ وہ ظلم کرنے والا نہیں ہوتا ہے، بلکہ پریشانیاں وہ جھیلتا ہے لیکن بتاتا نہیں ہے، باہر جا کے دھکے کھاتا ہے، روٹی کما کے اپنے بچوں کے لیے لاتا ہے، بیوی کے لیے لاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے باپ کی عزت اور احترام کیا کرو۔ یہ باپ نہ جانے دن بھر بازاروں میں پھر کر کے ادھر ادھر کے آفسوں کے چکر لگا کے نہ جانے کس سے کی باتیں سنا ہوگا، کس طرح کی باتیں سنی ہوگی، کس سے کیسا جھگڑا ہوا ہوگا، پھر روٹی کما کر کے تمہارے لیے لاتا ہے، وہ خود نہیں کھاتا۔ اللہ اکبر، میرے بھائیوں، پہلے اولاد کی فکر کرتا ہے، باپ جتاتا نہیں ہے، باپ بتاتا نہیں ہے، باپ آنسوؤں کو روک لیتا ہے، لیکن باپ محنت کرنے والا بندہ رکھتا ہے، باپ کی محنت کو محسوس کرنا چاہیے۔ ایک باپ اللہ اکبر اپنی ساری زندگی کماتے کماتے جو ہے بالکل خرچ کر دیتا ہے اپنی عمر، صرف اس لیے کہ میرے بچے اچھے بن جائے، میری بیوی کی جو خواہش ہے وہ پوری ہو جائے، وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ ہم اس باپ کو کیا سلا دیتے ہیں؟ بڑھاپا اللہ اکبر، اس باپ سے بیوی کی باتوں میں آ کے الگ ہو جاتے ہیں، اس باپ سے ہمارا رشتہ ناتا کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی، بد نصیب ہے وہ لوگ جو باپ کو دور کر دیتے ہیں۔ جس باپ نے تمہیں پالا ہے، تمہاری تربیت کی ہے، تمہاری پرورش کی ہے، اس کا یہ صلہ ہے اللہ اکبر۔ باپ اگر ناراض ہے سجدے کے سجدے کرو، قبول نہیں۔ باپ اگر ناراض ہے زکات کے زکات دو، قبول نہیں۔ باپ اگر ناراض ہے حج کے حج کرو، قبول نہیں۔ باپ اگر ناراض ہے تم صدقہ خیرات پورے جہان کو کھانا کھلا دو، راضی اللہ ہونے والا نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس باپ کے سبب تجھے پیدا فرمایا وہ باپ راضی نہ ہو جائے۔ اس لیے سجدوں کو قبول کرانے کی اگر خواہش ہے، شوق ہے، ارادہ ہے، باپ کو راضی کرو، ماں کو راضی کرو۔ باپ اور ماں راضی ہو جائیں گے، معمولی سجدہ کرو گے، اللہ ان سجدوں کو بھی قبول فرمائے۔